بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک ایشو پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پہلو ہیں اس پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آج 26 ستمبر ہے اور دن ہے جمعے کا۔ کل 27 ستمبر کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے۔ جلسے کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے بہت تیاریاں کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہے یہ جلسہ اور اس میں جو ہے کافی تعداد میں لوگوں کی شرکت جو ہے کارکنان کی پی ٹی آئی کی وہ متوقع ہے، لیکن ان کے پیچھے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اپنے ہوم گراؤنڈ پہ یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر یہ جلسہ ہے یہ رنگ روڈ پہ ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ آئیں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ جیسے ہی موٹر وے سے اتریں گے جلسے میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصے سے جب سے عمران خان جیل میں ہے تو پی ٹی آئی میں اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، بلکہ ایک قسم سے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بھی جو ہے اپنے جو پارٹی میں کچھ لوگوں کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ جنید اکبر نے بھی وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے رہے، عاطف خان کو لے لے، اسد قیصر کو، بلکہ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، پشاور ہو، مردان ہو، چارسدہ ہو، ہر جگہ پر ڈسٹرکٹ میں بھی اختلافات ہیں اور صوبے کی سطح پر بھی اختلافات ہیں۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس حوالے سے جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس منعقد ہوا، تو اس میں خیبر پختونخوا کے چاروں ریجن کے نمائندے شریک تھے۔ چاروں ریجن کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان اور جنید اکبر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے تو ایک بات یہ ہوگی، یہ فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو کہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ اور اس کی وہ مثال یہی دیتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں سارے ایک پیج پر تھے، خاص کر چونکہ خان کا معاملہ ہے، خان صاحب نے کال دی ہے تو ایک پیج پر تھے۔ اور اس سے یہ بھی مطلب ان کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے جو تنظیمی لحاظ سے جو مسئلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اختلافات جو ہے وہ بھی کم سے کم ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو ایک جھلک ہم نے دیکھی، باقی آئندہ دیکھیں گے۔ اختلافات ختم ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے، بعض اختلافات جو ہے وہ بہت دور تک چلے گئے ہیں اور پھر اگر اس میں مفادات آ جائے بیچ میں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لیکن کم از کم یہ ہے کہ عمران خان کی کال پر اس کی حد تک یہ جلسہ بہت بڑا جلسہ اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک کامیابی ہوگی۔ لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں کہ عمران خان اس سے اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ جب جلسے جلوس ہوں گے وہ پارٹی جو ہے پاپولر ہو جاتی ہے، ووٹ بینک زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جاتی ہے، وہ لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سیاست میں جلسے جلوس جو ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد انہوں نے بھی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کی لیکن وہ جلسے کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ الٹا ان کو جو ہے نقصان ہوا۔ ان کے سینکڑوں کارکنان پر ایف آئی آر ہوئی، ان کی لیڈرشپ پر مقدمات ہوئے، آج بھی وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسری بات کی طرف آپ کی جو ہے توجہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ جلسہ ہے، ان کی تنظیمی وہ ہو جائے گی دوبارہ سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں جو ہے ایک نامعلوم شخص نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، شاہد یعقوب نام ہے، وہ عمران خان کی محبت میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کروائی جائے۔ حالانکہ یہ اس طرح کی پٹیشن ان کے وکلاء پہلے بھی جمع کروا چکے ہیں لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ پٹیشن جو ہے ایک نامعلوم شخص کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید عدالت اس کو دیکھ لے کہ بھئی آپ کہاں سے، آپ کون ہیں، کیا تعلق ہے آپ کا، اور وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، بلکہ اس میں نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ اندرون خانہ
کچھ پک رہا ہے، اور ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو کوئی بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں آ کے عمران خان سے خود مذاکرات کرے، براہ راست وہ خود مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے 3 نام لیے، علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کا، کہ یہ جو ہے مزید مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات جس نے بھی کرنے ہیں میرے ساتھ کریں۔ تو مطلب یہ تو پہلے بھی اسی طرح جو ہے یہ سوچ تھی، عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ اس سے تو یہ ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ خان صاحب نے ان بندوں کو، ان تینوں کو اجازت دی تھی مذاکرات کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ خان صاحب نے ان کو پرمیشن دی ہوئی تھی کہ آپ مذاکرات کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خود مطلب اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سیف یا علی امین وہ مذاکرات کریں گے، ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی دوسرے فریق کی طرف سے وہ لائیں گے، اگر وہ مانتے ہیں مان جائیں گے، نہیں مانتے تو نہیں مانیں گے، اور بعد میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ عمران خان نے خود کمٹمنٹ کی تھی بلکہ یہ تو دوسرے لوگوں نے بات کی تھی۔ اب جو ہے وہ خود مذاکرات، وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، مطلب آپ یہ ڈاٹ ملاتے جائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور اس کے ایک دوسرا وہ ہے کہ رانا ثنا نے جو کہا ہے کہ اب ہم خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے کیوں بند نہیں کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی امپاسبل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ ان کا ایکس اکاؤنٹ اگر یہ بند کروانا چاہتے تو یہ ٹویٹر کو ایک لیٹر کر دیں گے، اور سیکیورٹی مسئلہ ہے وہ بند کر دیں گے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں بند کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں یہ بند نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ پہلے بند کیوں نہیں کیا گیا۔ تو پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو یہاں پر پورا ٹویٹر ہی بند کر دیا تھا، تو اس میں خان تھا جو بھی تھا بس سارے بند ہو گئے تھے۔ اور یہ پھر جب انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس دوران ایکس اکاؤنٹ کھول دیا گیا تھا، تو پھر سے یہ بات ایکس اکاؤنٹ ان کا بند کرنا۔ اور اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو ہے عمران خان کی جانب سے جو ہے بیانات میں سختی اور تیزی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور آخری وہ آپ نے دیکھی ہوگی ان کی سٹیٹمنٹ، ہم نے آپ کے ساتھ اس پر بات کی تھی سرسری، اس میں مطلب یہ ہے کہ پختونخوا میں آپریشن کو کے خلاف ہے، وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ملک کی پالیسی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک قسم کا تصادم ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے اس میں مطلب کیا ہو رہا ہے ایسا کہ اب جو ہے ان کا ایک جو پٹیشن ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی ہے، اور پہلے بھی یہ تھا بلکہ آج تک یہ ایک بات ہے اور تقریباً سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر خان پہ کسی کی بس چلتی ہے، اگر خان کی چابی کسی کے پاس ہے تو وہ بشرا بی بی ہے۔ پہلے بھی بشرا بی بی کو وہ بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ بنی گالہ شاید عمران خان کو بھی ادھر منتقل کر دیا جائے، یا وہاں پر پہلے جو ہے بنی گالہ میں بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ ملنا چاہتے ہیں، جو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر ان سے مل لیں گے، اور پھر بشرا بی بی خان صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بعد تو بشرا بی بی کو وہاں پر بھیجوا دی۔ پھر یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ اب دونوں وہاں پر اکٹھے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو ان کی ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے، اور وہ اگر کوئی نرمی دکھانا چاہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ راضی کرنا چاہتے ہیں تو بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچا دیں گے۔ تو اب یہ پٹیشن جو ہے یہ ایکسپٹ ہو گئی ہے، اب یہ ملیں گے، اجازت ملتی ہے نہیں تو جب ہیئرنگ ہوگی پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اور ان کی پریشانی جو ہے بہت ساری چیزیں اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے کیونکہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پر تو یہ سوچ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ رہی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے نون کا تو نقصان ہوگا، جیسے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خان خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ملک کی بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو خان کا نقصان کیا ہے کہ اب تک ان کی ڈیل نہیں ہو سکی یا ان کی رہائی نہیں ہو سکی، اور نون کا نقصان یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گر رہی ہے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہے تو اسٹیبلشمنٹ اگر آپ دیکھیں
خاص کر انڈیا سے جنگ کے بعد، اس جنگ میں اور اس کے بعد جس طرح ہماری آرمی، ہماری فوج جو ہے وہ دنیا میں جو ہے ایک ابھرتی ہوئی طاقت، اور لوگ اس کو اب پھر سے جو ہے اس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک بڑی طاقت اس کو اب مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں اس طرح کے حالات ہو اور موجودہ جو حکومت ہے، جو ان پاپولر گورنمنٹ بیٹھی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچے گی، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، وہ بھی اسی پہ سوچیں گے کہ ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں، سارا کام تو خود ہم کر رہے ہیں، اگر نون لیگ نے اپنی پاپولیرٹی بنانی تھی تو یہ ان کا کام تھا، عمران خان کی پاپولیرٹی اگر گرانی تھی تو یہ ان کا کام تھا، وہ نہ تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی لا سکے، اگر وہ نہیں کر سکتے تھے اپنی پاپولیرٹی تو بڑھا سکتے تھے، وہ بھی نہیں کر سکے، تو اسٹیبلشمنٹ پھر سوچے گی کہ آپ تو خود ڈوب رہے ہیں تو ہمیں کیوں ڈبو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ وہ اس پر سوچے گی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی خان صاحب کو ریلیف مل جائے یا کوئی فوری ریلیف مل جائے، لیکن یہ بات بھی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کے بغیر یہ جو ہے یہ سسٹم سموتھلی چلنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس طرح کی سین ہے تو پھر یہ ہے کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ کب جو ہے یہ سامنے آئے گا، یہ چیزیں واضح ہوگی، لیکن جس طرح کہ یہ حالات بنائے جا رہے ہیں تو اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اب ان کے خان صاحب کے ساتھ شاید کسی سٹیج پر جو ہے مذاکرات جو ہے وہ ہو سکے، لیکن یہ جو جلسہ ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے، کیونکہ یہ جلسہ اگر بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب اسی وقت جلسے کی کال دیتے ہیں جب کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو، بڑا واقعہ مین کوئی بڑا ہیئرنگ، ان کا کیس ہو، ان کے خلاف سزائیں آ رہی ہو، تو اس طرح کے وہ پھر جلسوں کی کال دیتے ہیں۔ 27 پر ان کی GSQ حملہ کیس میں پیشی بھی تھی، مقدمہ تھا، لیکن وہ بھی جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس جلسے کے ذریعے اور جو اندرونی خانہ کچھ چل رہا ہے یہ سارا مل کے جو ہے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔